بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ پردے کے بارے میں سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ سوال: بعض آزاد منش مرد اور عورت کہتے ہیں کہ علماء کرام عورتوں کو چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں۔ جواب: اس میں علماء کرام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ دنیا کے کسی عالم دین کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے یہ چادر اور چار دیواری کا حکم کسی عام شخص کا نہیں ہے، بلکہ ہم سب کے پالنے والے رب مصطفیٰ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی ہے۔ سوال: کیا عورت ملازمت کر سکتی ہے؟ جواب: 5 شرطوں کے ساتھ اجازت ہے۔ نمبر 1: کپڑے باریک نہ ہوں کہ جس سے سر کے بال یا کلائی وغیرہ سطر کا کوئی حصہ چمکے۔ نمبر 2: کپڑے تند اور چست نہ ہوں کہ جو بدن کی حیت یعنی سینے کا ابھار یا پنڈلی وغیرہ کی گولائی وغیرہ ظاہر کریں۔ نمبر 3: بالوں یا گلے یا پیٹ یا کلائی یا پنڈلی کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہوتا ہو۔ نمبر 4: کبھی نامحرم کے ساتھ خفیف یعنی معمولی دیر کے لیے بھی تنہائی نہ ہوتی ہو۔ نمبر 5: اس کے وہاں رہنے یا باہر آنے جانے میں کوئی مزنہ فتنہ نہ ہو۔ یہ اگر 5 شرطیں جمع ہیں تو حرج نہیں، اور ان میں سے اگر ایک بھی کم ہے تو ملازمت کرنا حرام۔ جہالت اور بے باکی کا دورہ ہے کہ مذکورہ 5 شرائط پر عمل فی زمانہ مشکل ترین ہے۔ آج کل دفاتر وغیرہ میں مرد اور عورت معاذ اللہ عز و جل اکٹھے کام کرتے ہیں، اور یوں ان دونوں کے لیے بے پردگی اور بے تکلفی اور بدنگاہی سے بچنا قریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لہذا عورت کو چاہیے کہ گھر اور دفتر وغیرہ میں نوکری کے بجائے کوئی گھریلو کسب اختیار کرے۔ سوال: گھر میں کام والی رکھ سکتے ہیں؟ جواب: رکھ تو سکتے ہیں، مگر ابھی جو 5 شرائط بیان ہوئیں ان کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر بے پردگی کرنے والی ہوئی تو گھر کے مردوں کا بدنگاہیوں اور جہنم میں لے جانے والی حرکتوں سے بچنا بہت دشوار ہوگا، بلکہ معاذ اللہ عز و جل گھر کی پردہ نشین خواتین کے اخلاق بھی تباہ کر دے گی۔ غیر عورت کے ساتھ مرد کی خفیف یعنی معمولی سی تنہائی بھی حرام ہے، اور گھر میں رہنے والے مرد کا آج کل اس سے تقریباً بچنا ناممکن ہوتا ہے، لہذا گھر میں کام کاج والی نہ رکھنے میں ہی عافیت ہے۔ سوال: کیا ایئر ہوسٹس کی نوکری جائز ہے؟ جواب: فی زمانہ ایئر ہوسٹس کی نوکری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، کیونکہ اس میں بے پردگی شرط ہوتی ہے، نیز اس کو بغیر شوہر یا محرم کے غیر مردوں کے ساتھ سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ سوال: ہوائی جہاز کا مرد مسافر ایئر ہوسٹس کی خدمت لے سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: ہر باحیا اور غیرت مند مسلمان اس سوال کا جواب اپنے ضمیر سے لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے ایک بے پردہ عورت جس کی تربیت میں غیر مردوں کے ساتھ بھی لوچدار اور ملائم انداز میں گفتگو کرنا شامل ہو، اس سے بلا حاجت شدید پانی، کولڈ ڈرنک، چائے اور کافی یا کھانا وغیرہ طلب کرنا خطرات میں ڈال سکتا ہے۔ ہاں، خود آ کر کھانا وغیرہ رکھ دے تو کھا لے، یا خود آ کر کچھ پوچھے تو نظریں ایک دم نیچے کیے یا آنکھیں بند کر کے 1-2 الفاظ میں جواب دے کر جان چھڑا لے۔ ہرگز اس سے سوال جواب نہ کرے، نیز اس سے کچھ منگوائے بھی نہیں، ورنہ وہ دینے کے لیے آئے گی جس کے سبب مزید بات چیت کرنے یا نگاہ پڑنے کے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر جب نفس طرح طرح کے حیلے سکھا کر بے پردہ عورت کو دیکھنے اور اس سے بات چیت کرنے کی تربیت دے، اس روایت کو یاد کر لینا بہت مفید ہے۔ چنانچہ منقول ہے کہ جو شخص شہوت سے کسی اجنبیہ کے حسن و جمال کو دیکھے گا، قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے گا۔ سوال: کیا اسلامی بہن کا بغیر محرم کے سفر کرنا گناہ ہے؟ جواب: جی ہاں، بغیر شوہر یا محرم کے عورت کا 3 دن کی مسافت پر واقع کسی جگہ جانا حرام ہے۔ یہی ظاہر روایہ ہے، یہاں تک کہ اگر عورت کے پاس سفر حج کے اسباب ہیں مگر شوہر یا کوئی قابل اطمینان محرم ساتھ نہیں تو حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی۔ اگر گئی تو گنہگار ہوگی، اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا۔ البتہ فقہائے متاخرین نے 1 دن کی مسافت پر عورت کے بے محرم جانے کو بھی ممنوع قرار دیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عورت کو بغیر محرم کے 3 دن یا زیادہ کی راہ جانا ناجائز ہے، بلکہ 1 دن کی راہ جانا بھی۔ نابالغ بچہ یا ماتوا کے ساتھ بھی سفر نہیں کر سکتی۔ ہمراہی میں بالغ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ محرم کے لیے ضرور ہے کہ سخت فاسق، بے باک اور غیر معمون نہ ہو۔ سوال: 3 دن کی مسافت سے کیا مراد ہے؟ جواب: بری یعنی خشکی پر سفر پر 3 دن کی مسافت سے مراد 57.5 میل کا فاصلہ ہے، اور کلومیٹر کے حساب سے یہ مقدار تقریباً 92 کلومیٹر بنتی ہے۔ سوال: مندرجہ بالا جواب میں جو ظاہر الروایہ کی اصطلاح بیان کی گئی ہے اس کی وضاحت کر دیجیے۔ جواب: فقہ حنفی میں ظاہر الروایہ یہ ان مسائل کو کہا جاتا ہے کہ جو حضرت سیدنا امام محمد بن حسن شیبانی قدس سرہ ربانی کی 6 کتابوں
یعنی جامع صغیر، جامع کبیر، سیرہ صغیر اور زیادات و مبسوط میں مذکور ہوں۔ سوال، بہار شریعت کے جزیہ میں یہ جو ماتوا بیان کیا گیا ہے یہ کون ہوتا ہے؟ جواب، جو شخص کم سمجھ ہو، تدبیر ٹھیک نہ ہو، کبھی آکڑوں کسی باتیں کرے، کبھی مدہوشوں کسی، اور اگر جنون کی حد تک نہ پہنچا ہو، لوگوں کو بے سبب مارتا گالیاں دیتا نہ ہو، وہ ماتوا کہلاتا ہے۔ شرعاً اس کا حکم سمجھ وال یعنی سمجھدار بچے کی مثل ہے۔ سوال، اگر کسی دوسرے شہر یا دوسرے ملک عورت کا محرم یا شوہر ہے اور وہ اسے بلا رہا ہے تو کیا عورت بس، کار، ریل گاڑی، کشتی یا ہوائی جہاز وغیرہ کے ذریعے بھی تنہا نہیں جا سکتی؟ جواب، نہیں جا سکتی۔ سوال، تو کیا یہ شوہر کی نافرمانی نہیں کہلائے گی؟ جواب، جی نہیں۔ امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی اللہ عز و جل کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، اطاعت تو صرف نیکی کے کاموں میں ہے۔ سوال، طبیب نے روزانہ مخصوص وقت کے لیے پیدل چلنے کی تاکید کی ہو اور گھر میں ایسا ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب، پردے کی تمام ترقیدات کے ساتھ باہر چلنے پھرنے میں حرج نہیں جبکہ کوئی اور مانع شرعی موجود نہ ہو۔ سوال، عورت کیا مرد ڈاکٹر کو نبض دکھا سکتی ہے؟ جواب، اگر لیڈی ڈاکٹر سے علاج ممکن نہ رہے تو اب مرد ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ ضرورتاً وہ مرد ڈاکٹر مریضہ کو دیکھ بھی سکتا ہے اور مرض کی جگہ کو چھو بھی سکتا ہے، مگر مرد ڈاکٹر کے سامنے عورت صرف ضرورت کا حصہ جسم کھولے۔ ڈاکٹر بھی اگر غیر ضروری حصے پر قصدن نظر کرے گا یا چھوئے گا تو گنہگار ہوگا۔ انجیکشن وغیرہ عورت کے ذریعے لگوائے کہ یہاں عموماً مرد کی حاجت نہیں ہوتی۔ سوال، اگر نرس نہ ہو اور انجیکشن لگوانا ضروری ہو تو عورت کیا کرے؟ جواب، صحیح مجبوری کی صورت میں غیر مرد سے لگوا سکتی ہے۔ سوال، کیا مرد نرس سے انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ جواب، نہ تو انجیکشن لگوا سکتا ہے اور نہ ہی پٹی بندھوا سکتا ہے، نہ بلڈ پریشر نپوا سکتا ہے، نہ ٹیسٹ کروانے کے لیے خون نکلوا سکتا ہے۔ الغرض بلا اجازت شرعی مرد و عورت کو ایک دوسرے کے بدن چھونا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے سر میں لوہے کی کیل کا ٹھونک دیا جانا اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کو چھوئے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ سوال، کیا عورت نرس کی نوکری بھی نہیں کر سکتی؟ جواب، جو پہلے 5 شرائط بیان کی گئی ہیں اگر ان کی رعایت ہو تو نرس کی نوکری جائز ہے۔ فی زمانہ نرس کے لیے انقیادات کا نبھانا بے حد دشوار نظر آتا ہے اور شرعی تقاضوں کے لحاظ کیے بغیر نرس کی ملازمت اختیار کرنا گنہگار ہونا اور اپنے اوپر بے شمار فتنوں کا دروازہ کھولنا ہے۔ سوال، کیا جہاد میں صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زخمیوں کی خدمت ثابت نہیں؟ اگر ثابت ہے تو نرسوں کو مریضوں کی خدمت کی آزادی کیوں نہیں دی جا رہی؟ جواب، صحابیات رضوان اللہ تعالی اجمعین کا مقصد حصول جنت اور نرسوں کا مقصود تحصیل دولت۔ وہاں پردہ نہایت سخت اور یہاں عام طور پر بے پردگی شرط۔ پھر جہاد اور اسپتال میں زمین و آسمان کا فرق بھی ہے۔ اگر آج جہاد فرض عین ہو جائے تو بالغ مردوں کو والدین اور شوہر والیوں کو شوہر روکیں تب بھی جہاد میں جانا ضروری ہو جائے گا، جبکہ اسپتال میں یہ صورت نہیں۔ پھر بھی تمام شرعی تقاضے پورے ہو سکتے ہیں تو نرس بننے کے لیے اجازت کی صورت آگے بیان کر دی گئی ہے۔ سوال، نرس کی نوکری کے جواز کی آیا کوئی صورت بھی ہے یا نہیں؟ جواب، بالفرض کوئی ایسا اسپتال ہو جہاں بالکل بے پردگی نہ ہوتی ہو، غیر مرد کو چھونے، انجیکشن لگانے، پٹی وغیرہ باندھنے کی بھی نوبت نہ آتی ہو، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اگر مانع شرعی نہ ہو تو وہاں نرس کی نوکری جائز ہے۔ سوال، مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب، بالغان کی مخلوط تعلیم کا مروجہ سلسلہ سراسر ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سوال، فی زمانہ عورت کو اسکول کالج کی تعلیم میں کن کن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے؟ جواب، عورت جب سے اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پہنچی ہے فتنوں کا وہ دروازہ کھلا ہے کہ الامان الحفیظ۔ اول تو تعلیمی اداروں کی وردی بے پردگی والی، اور اگر کہیں برقع وغیرہ ہے تو وہ بھی جذب نظر ہونے کے سبب نامناسب۔ پھر جوان عورت کا آزادی کے ساتھ گھر سے باہر آنا جانا اور فتنے کھڑے اور زیادہ کرتا ہے۔ کالج کی وہ طالبات جو وہاں کے لڑکوں سے بے تکلف ہو جاتی ہیں ان میں سے شاید ہی کسی کی آبرو سلامت رہتی ہو۔ ان کے عشق و فسوق کے قصے روز ہی اخبارات میں چھپتے ہیں۔ مرضی کی شادی میں اگر ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں تو جذبات میں آ کر کئی لڑکے اور لڑکیاں خودکشی کی راہ لیتے ہیں۔ لڑکی پڑھ لکھ کر اگر دفتری نوکری اختیار کرے تو پھر اس میں گناہوں کے سلسلے کا مزید اندیشہ ہوتا ہے،
دفاتر میں بے پردگی اور غیر مردوں کے ساتھ بے تکلفی سے بچنا قریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہر غیرت مند مسلمان اس کو دنیاوی اور اخروی نقصانات کو سمجھ سکتا ہے۔ سوال: گھر والے پردہ کرنے سے یہ کہہ کر روکتے ہیں کہ کالج کی تعلیم سے بے بہرا فیشن پرستی سے دور سادہ اور شرعی پردہ کرنے والی لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا، تو کیا یہ درست سوچ ہے؟ جواب: یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ لوح محفوظ پر جہاں جوڑا لکھا ہوتا ہے ہر حال میں اسی جگہ شادی ہو کر رہے گی، اور اگر نہیں لکھا تو لاکھ پڑھی لکھی اور فیشنیبل پتلی ہو، دنیا کی کوئی طاقت شادی نہیں کروا سکتی، اور اگر مقدر میں تاخیر ہے تو تاخیر سے شادی ہوگی۔ روزانہ نہ جانے کتنی ہی پڑھی لکھی فیشن کی متولیاں اور کنواریاں حادثوں یا بیماریوں کے ذریعے موت کی گھاٹ میں اتر جاتی ہیں، اور کئی جوان لڑکیاں ساحل سمندر پر تیراکی کے شوق میں ڈوب کر مر جاتی ہیں، جہاں بے پردگی اور فیشن پرستی کے باعث عشق مجازی کے چکر میں خود کو پھنسا کر اور پھر مرضی کی شادی کی راہ مسدود یعنی بند پا کر خودکشی کی راہ لے لیتے ہیں۔ ہرگز یہ باطل سوچ نہیں رکھنی چاہیے کہ بے پردگی اور فیشن پرستی وغیرہ گناہوں کے ذرائع استعمال کریں گے جبھی کام ہوگا۔ میری بات کو اس عبرت آمیز حقائق سے سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو نوکری حکام سے منع فرمایا کیونکہ حکام کا درباری بننے میں ظلم و گناہ سے بچنا دشوار ہوتا ہے۔ تو یہ سن کر اس نے کہا کہ بال بچوں کو کیا کروں؟ فرمایا ذرا سنیو کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں تو میرے اہل و عیال کو رزق پہنچائے گا، اور اگر میں اطاعت کروں تو وہ انہیں بے روزگار چھوڑ دے گا۔ چاہے کتنی ہی سخت آزمائش آن پڑے، اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ شرعی پردہ ترک نہ کریں۔ اللہ عز و جل شہزادی کونین بی بی فاطمہ اور ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے آسانی فرما دے گا۔ پارہ 30 سورہ لم نشرح میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ: تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، اور بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ سوال: عورتیں آج کل ڈائجسٹ اور ناولیں وغیرہ پڑھتی ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جواب: اخباری مضمونوں، ڈائجسٹوں اور ناولوں میں بارہا کفریہ کلمات دیکھے جاتے ہیں۔ ان میں بد مذہبوں کے مضامین بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھنے سے دین و ایمان کی بربادی کا خطرہ بھی رہتا ہے۔ سوال: بچیوں کو کس سورت کی تعلیم دی جائے؟ جواب: بچیوں کو سورہ نور کی تعلیم دی جائے اور اس سورت کا ترجمہ و تفسیر پڑھایا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اپنی عورتوں کو کاتنا یعنی پرانے زمانے میں کپڑا گھروں میں بنا جاتا تھا، اسے کاتنا کہتے ہیں۔ اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ انہیں سینہ پرونا وغیرہ خانگی امور سکھاؤ اور انہیں سورہ نور کی تعلیم دو۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نور کو موسم حج میں منبر پر تلاوت فرمایا اور اس کی ایسے نفیس پیرائیے میں تشریح فرمائی کہ اگر رومی اسے سن لیتے تو مسلمان ہو جاتے۔ سورہ نور 18ویں پارے میں ہے، اس میں 9 رکوع اور 64 آیات مبارکہ ہیں۔ لڑکیوں کو اس کی ضرور تعلیم دی جائے، بلکہ تمام ہی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگے تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ بہت شکریہ۔